أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوئذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك الأب الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمون ما يؤلموهم ويحزنون ما يحزنوهم.
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الآمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعاتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وسئيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله محمد وعلى محمد. This poem is called The Heart of Husain. On the morning of the 10th, out the words of Allah, His last adhan on this earth. The mountains sway to His soothing voice. The wind carries the melody up to the birds who chant the name of Husain. Already mourning for the day to come for the sacrifice of Ali Akbar.
His voice rings out against an army of 30,000, a foreshadow of his sword to come. Allahu Akbar, the beauty of his voice bring forth the first tears shed. Ali begs his father's permission. In Husain's face is remission. His mother, his sisters, his aunts, all tug at his coats, trying to keep him close. Nobody wants to bid a final farewell. How can we let him go? This is the son who Husain would carry around like a Quran he carried in his pocket, closer to his heart than his own veins. How can we let him go? The very heart of Husain, the one beats for the other, their souls intertwined in complete understanding of what will be sacrificed. How can we let him go? When Ibrahim prepared to give up his beloved Ismail, Allah returned him safely to his father's arms. But when Husain prepared to give up his beloved Ali, Allah returned his body in pieces. Husain looks into the face of his beloved son, whose teenage face resembles the holy prophet of God. Whenever I miss my grandfather, I look at the face of Ali Akbar. The akhlaq, the fragrance, the charisma, the prophet in the flesh, whose flesh will soon be scattered across the plains. How can we let him go? The strength of Husain rests on, the strength of the mothers of Karbala, the pain of every mother as they send their boys to die. The mother of Ali Akbar, Ya Layla, do you hear our pleas? With your oppression, the world still shakes and cries. Ya Layla, only another mother can understand the blessing of a son to his parents. The strength and responsibility of this young man can only make your heart swell with pride. The coolness of your eyes, the contentment of your heart. Ya Layla, only another mother can understand your pain. You taught Ali how to walk and talk. You taught Ali how to recite the verses of God that would flow so free from his lips. You taught Ali what it means to be a man. You saw Ali become a man. Now, how will you see him when he is cut into more parts of himself? When Ali enters the battlefield, he calls out one line that will send the enemies quaking with fear. Ana Ali, Ibn Husain, Ibn Ali. Generations of Ali strike down the forces of Sham. The same courage, that same ferocity, that same bravery makes the legs of the enemies tremble. By the time they ask themselves, what have we done? Their heads will already be flung by the sword of Ali across the battlefield. He rides back to his father, begging him for just a drop of water. What more does Husain have to give him than his own tongue, drier than his own? Ali gasps in horror. O father, in your name I will fight, I will die. He strikes down 120 enemies until he is struck. How many times will they strike the prophet? Still they throw a spear through his lineage, deep in his chest. They leave the spear inside, tangled in veins, the spear inseparable from his chest. Ali loses his balance. He can no longer recognize his enemies from the floor. How will he fight for his father? When they strike an iron rod through his holy head, struck like the cruelty of 100 arrows. Husain hears Ali's cries, reminding him of his father's last moments. Husain is blinded by his tears. He cannot see the sand from his feet. Blinded. The world spins under him. He doesn't remember how he reached his horse. Sakina cries out, Father, you are going the wrong way. All Husain hears are his own cries. Husain's own sacrifice, the vitality in his eyes. Without him, how can he see except with his heart that remains scattered on the plains? He holds his son's head closer in his lap, as if he is trying to give Ali his heart, so he can live to beat another day. The tears of Husain cover the Prophet's face, finally giving Ali the water he asked for. As the spirit of the Prophet slowly fades away, Husain tries to take the spear out to alleviate his pain. Instead, his heart spills out, blood gushing. The heart of the Prophet, the heart of Husain, the heart of Ali. Husain cradles his son's heart in his hands, his body cut up into pieces. What is left? His legs trail behind, apart from his body. Broken parts. The back of Husain has broken for Abbas. Now his eyes and heart are no more. Husain calls out to the children, pick up the pieces of your brother. Ya Layla, how do you stand under the weight of your son's janazah? Ya Husain, how do you fight to your death without any sons left to carry your janazah? Ya Husain, you lost your Abbas, you lost your Qasim, and you lost your Akbar.
Slowly the petals of Husain fall off, carried away by the breeze of paradise, until all that stands tall is the stem of Husain, waiting to be the last to be torn out of the sand. Waiting to be the last, to be stomped on, waiting to be the last. Stand for our men, women, and youth, our final salvation for humanity, our Husain. Salawat. Salam everyone, just a few quick announcements. First of all, if the men could please just come up. That we've had this hall fill up quite a bit over the last few days, and inshallah over the next few days they'll continue to do so. So please, if we could just all make space for those who come in a little bit later. And also, most importantly, a big thank you is to Syed for leading the discussion and the Q&A that we had. I can speak for myself. I learned a lot, and it definitely reaffirmed a lot of things that we hear, but sometimes need a more personal session to really drive deep. So a big thank you to Syed for guiding us and for giving us all of the wisdom which you have. As well as that, if anyone would like to recite for these programs, we only have a few nights left, inshallah. So please, if you haven't recited before, if you're too shy, just speak to us. We'll make sure that you'll get the chance to. We'd really want to give an opportunity to anybody that can recite. And lastly, if we could just recite a Surah Fatiha for the marhumin of the families that sponsored today's Tabarruk and Majlis. So specifically, Sukaina Tala, Sajjad Qasim, the Versi family, the Dewji family, the Manji family, the Aladina family, and all marhumin. The Surah Fatiha. In addition to that, I would also like to recite 5 times of Amma Yujibu for our dear Salma auntie. She had her procedure yesterday and she's still recovering, but still needs a lot of our du'as. So if we could all recite 5 times Amma Yujibu together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. With that, please welcome the Syed up with a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا صاحب السكينة المدفونة في المدينة المبعوثة رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وبعد. ولعنة دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين. قال جل جلاله في محكم كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This verse in which I read, of course, is from chapter 16, verse 125, where God says, Ud'u, call upon, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Call upon him, people, with wisdom and good exhortation. And if they were to debate with you, debate with them in a better manner. The importance of character when it comes to the Islamic faith is of utmost importance, honestly. We know that from the Holy Prophet ﷺ, he said, Inni ba'uthtu liyatamma makaram al-akhlaq. I was actually sent forth first to perfect ethics and morality. When we look at the word character, it's similar. When the word character comes from the Greek language, pretty much in terms it sounds similar, character, meaning that a mark on a coin. So basically we have coins, each coin has a mark, and that mark gives it its value. And of course, when you mark the coin, it's permanent. So, and that's how we can differentiate between this coin and that coin. So that's where the word character comes from. Basically, there's a mark on there, it's permanent, and it distinguishes from the other coins. SubhanAllah, same thing with us when it comes to that of our ethics, our character, and our morality. That if you look at many studies, and there was a study done in the University of Queensland where they did a big, deep study to see that when it comes to ethics and morality at work, and they did a survey and they interviewed people after a long period of time, and they said, would you prefer to work with someone that was very smart, that can do the job very quickly? Other people that weren't so smart, they can do it very slow? Or would you prefer to work with someone that made the actual work environment an environment of happiness, that through his ethics and morality, he was an uplift to that atmosphere? Because at the end of the day, no one wants to go to work hard, honestly. Sometimes people see, as much as you go to work, you feel that sometimes there's those days, guys, what am I doing here? So what they found with the study, they found that most people, they didn't care how smart you are. If you were very smart and you were arrogant, no one wanted to work with you. And at the same time, if you weren't that smart, but your attitude towards work ethics was very low, and same thing, that you're just very laid back, and when someone gave you a job, you used to go off. No one wanted to work with you. They wanted to work with someone that their being in that workplace lifted them up and encouraged them to work or to come to work. I remember one of my positions, when I had to work in my position at work, we had to do a course called Leader Essentials. It's a university course. And what it was, subhanAllah, it's a method that you use to talk to people of different categories. You have to actually, because everyone's different at work. Their mentality is different. So what they did is that they categorized these people into several categories. I'm not going to get all of them, but I'll give you some examples. There was a group called Amables. You know what an Amable is? So basically, an Amable is someone that before you give him a job, you got to walk over to him and say, like, Brother Qasim, how was your day today? What did you do over the weekend? You got to get him into like a happy mood first, to make like as if he's welcome, and then you'd give him a job. This is the psychological aspect of it, but you do it in a good way. Other people were drivers. They were what they call drivers. You'd go to them, you say to them like, you did that job last time for me, but I think you can do a better job than that, because when people are saying that, you showed motivation,
and say you're trying to drive him, but the words that you use, you drive him. Other people, they're called analytical people. You go up to them and you actually have to go, okay, step 1, I want you to do this. Step 2, I need you to do this. Step 3, I need you to do this. So even in universities, they know the mentality of people. The last group is called experimental people. What it is that basically you might give him a job at the start, you see whether he can tackle it on, and then you experiment how much more you can give him or not. So to also make him feel they're still part of the team. It's all psychological, but it's all to do with ethics. How I can, Amir al-Mu'mineen alayhi salam sums it up in a beautiful hadith. He says, people are in need of good manners more than they are in need of gold and silver. And then he says, goes on in another hadith, he goes, Zinatukum al-adab. Your adornment, good manners, is your beauty. It's a beauty that attracts other people towards you. And that's what it does. When you have this type of feeling, you become like that. The best example I give it, to say the attraction method, you become that of what the ayah says, وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, that you debate with them in a better matter. For instance, you know the magnets. Magnets have north and south poles, don't you? Very simple. When you put two north and north poles together, what happens? They repel. You know, when I'm arguing and another one's arguing, believe me, we're not going to come to any conclusion. But one person does the opposite, he becomes the south pole, what happens? They draw together, they attract together. The same way the Ahlul Bayt used to do. The Ahlul Bayt used to do this. Even when that guy used to come, when that guy came from Shem and he abused Imam Hassan, he comes first and I said to him, who's that man? He said, that's Hassan ibn Ali, because Imam Hassan al-Mushtaba. He went over to him and he started slandering him. Your father is this, you are this. And the Imam looks at him straight away and goes, Adun laka gharib. He looks like you are someone that's a stranger. And the guy straight away, his attitude changed. If you need a house, we'll house you. If you need clothes, we'll clothe you. If you need money, we'll give you money. You need food, we'll give you food. Like the guy, and then straight away the attitude changed. All of a sudden, what happens? This person, when he saw the akhlaq of Imam Hassan al-Mushtaba, subhanallah, just quick one thing that I remembered. Because he's one of the imams, I think, that's mostly with the Shia, because we concentrate a lot on the Imam Husain. We don't know the greatness of who Imam Hassan al-Mushtaba is. Just one hadith to understand you. And I'm saying, Sallallahu ala Muhammad. Remember before in the lessons I've been talking about how powerful the aql is, the intellect. The Holy Prophet, listen to this, the Holy Prophet says, In kana al-aql rajul, if the aql was to be a man, kana al-Hasan ibn Ali. Do you know what the Prophet's saying here? That basically everything, when it comes to decision making, if you want to look at everything, you look at Hassan ibn Ali. Imam Hassan al-Mushtaba, this brave knight that stopped the battle of the camel, when no one else could even get close to that cursed lady. He's the one that bring the camel down. That's the bravery of Imam Hassan al-Mushtaba. Anyway, to go back to this, to understand the importance of akhlaq, I don't know whether you see much these days, the beauty of kite flying. Back like Afghanistan, Pakistan, India, they even have like kite racing. So these days, unfortunately, you don't see these people flying kites. Alhamdulillah, I taught my little son, Muhammad Jawadi, the greatness of it. He loved it. Like to go down there, instead of being stuck in these electronic devices, to go out there, but the kite is your representation of your ethics and morality. You're saying to you, what's he talking about here? The kite, when it flies up and usually they make them and they look beautiful, they're flamboyant. They capture what happens? They capture the attention. You see a kite, I guarantee you're going to look at it. The kite is up there. The string is connected to
the person that's hopefully controlling the kite. That string is your character. What I'm saying here is the representation of how you look or how you're perceived by other people is the beauty up the top. But that string, sometimes it's acceptable to what? The weather, the wind. It's going to go from side to side. It's going to go like that. But the beauty remains there. And that's what happens with a mu'min. That's what happens. That his beauty is ever so rising. And the akhlaq of him sways, but it sways in a way where it doesn't change him. He still attracts the attention of those below him. Going back to that verse in which I read, where God says, "Id'u, call upon, id'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idati al hasan wa jadilhum billati hiya ahsan." Call upon, the people in this great manner and in great way of wisdom, and then debate them in the better way. Now, before we answer this, because it says here, call unto people. The first thing that comes to people's mind, call unto people, is to use your tongue. True? Yeah, okay. First of all, before we go into this, the Imam asks, or a guy comes and asks Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, he goes to him, Alayhi salam. He says to him, I am one of your followers. And the Imam goes to him, if you're one of our followers and you truly devote to us, for heaven's guaranteed to you. Then the Imam goes to him, which follower are you? The guy is a bit, lost. So the Syed, another companion by the name of Syed, he goes, Ya ibn Rasulullah, how many followers are there? He says, well, there's several types of followers, and you can probably put yourself in one of the groups. He said the first one claimed to be of us, and they're far from us. They're they don't follow our ways. They probably inherited the name, or they were born as Shia from their parents, but they got nothing. They don't follow it. They don't even pray. They've got everything, away from our type of thinking. Then he says the second one, worship us in secret, but not in open. And we kind of mentioned this today in our discussion, that these people, they'll do everything right at home, but when they're out in public, that I got that corporate meeting, I've got to sit on the table with alcohol. For instance, hold a sec, why did you have to sit on the table with alcohol for? You're a Muslim. Your mother just says you can't sit on the table with this alcohol. I'm saying, so basically, this is time. At home, they'll follow all the rules, but when out there, they're worried that if they don't follow the Western system, society, they might not be accepted. Then he says the third are the elite ones. They follow us both in secret and in open. And the Imam goes, for these are the ones that will be drinking from the Furat, the Euphrates, and these are the ones that got knowledge. These are the ones that got interpretation of the Quran. These are the ones that know about what is right and what is wrong. These are our true Shia. The word Shia, and we had a question, remember before, about what is Shia, meaning a true follower in all ways. So when it comes to makarim al-akhlaq, there's three types of akhlaq. So the first one is what we call fada'il. Fada'il al-akhlaq, meaning, it just means the virtues of akhlaq. What's that mean? It means that basically I have good akhlaq in terms of just making sure the other people I deal with don't get upset. For instance, you own a shop. And actually, this is a true story because I only found it about a couple of days ago. You have a famous, is it bagels? Bagels, is it? Yep. There was a shop here owned by some person that had very bad akhlaq, and these other people took over it. I think they were Palestinian. They took over it, very friendly, and now it's very booming. But this type of akhlaq, the fada'il akhlaq, is basically you're only doing the ethics because of more to do with business. So, and when you're in the hospitality business, for every bad customer leaves your shop,
They reckon statistically you've lost about 8 customers in terms of the food hospitality. So of course you want to be good, you want to be gullible and happy with your customers, giving good service. So that's one. The next one, that's fada'in, meaning the vices, the virtues of akhlaq. The next one is called mahasin akhlaq, meaning the pros of akhlaq. This type of akhlaq you do, for instance, I'll give you some examples. This type of akhlaq is that when you're at home, the father or the mother, they're very careful of what they do to one another in terms of their morality, so the child does not pick up the akhlaq. And if statistically, you find that most people that go on to, for instance, God forbid, domestic violence, people that bash their wives, if they did a study, they'll find out that they, in fact, used to witness that when they were young. Their father would beat up their mother, for instance. And do you know this? That a person that's for a moment does not control his anger, and doesn't matter how religious you are. This is a true story that happened in the city of Qom. Who narrates this? The late scholar Syed Muhammad Rida Shirazi relates this. He says, I know the man personally. This man was a muttaqi. Do you know how he used to fear God? He used to attend the majalis, the mosques. One day he comes to me and he's like, he looks as if he saw death. He said, what, Syed, he goes, I've done something that's unforgivable. What have you done? I know you. You seem like a good person. He says, we've been having troubles at home financially, me and my wife. And my wife wanted to go and see her parents for a bit. And she left a young child with me. And the child started crying. I'm there trying to, to calm her down. I don't know what I did. I picked up the child and I threw it to the ground. And it didn't move anymore. Sayyidina, I killed my own child. Even the Syed put his hand on his head. He goes, I can't do it. You did this at that moment of anger. So this is to show you, subhanAllah, that you think you got everything under control, and look what happened to this person. But you do this type of akhlaq, so and hopefully you won't instill it into those children or into others. You don't want other people to say, oh my God, that guy's hot-tempered. He flips it straight away. Or anything. It could be in terms of even the way he sometimes blurts things out. When Luqman talks to his son, La tamshi fil ardi marahan. First thing he tells you, don't walk on this earth like with your head up. You think that nothing can touch you. And then he says, and don't talk in the way like braying asses, like the donkeys. Because sometimes you got these people that, and their voices come out of nowhere. And come on, have a bit of respect. So, and then the last one is, of course, so we got fada'il, virtues. We got mahasin, pros. And then the last one, you've all heard of it, makarim, meaning noble. The noble ones are the ones that do everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything they do, it's not business. Their business is only with God. God wants me to be a representative of Him. I'm going to be the best representative. I'm going to be something, hopefully, that walks in with that of the Ahlul Bayt. And that's why, going back to this verse, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Imam Ja'far al-Sadiq, when he talks about this hadith, listen to what he says here. He says, كونوا دعوة للناس بغير ألسنتكم. Call upon people without using your tongue. But hold on a sec, the voice, the actual the verse from the Quran says, call upon people. He says, yeah, call upon people. But your interpretation is to use your voice. The Imam's saying here, no, according to this, you call unto people without your tongue, meaning through your actions. And then he says, to go on to the narration, he goes even one step further. He goes, كونوا دعوة لنا
كونوا دعوة للناس بغير ألسنتهم ليروا منكم, so they can see from you. Al-waraha, meaning restrainment. Al-taqwa, meaning of course piety. Al-ijtihad, meaning your knowledge. And then he says as-salah, in the good deed. The last two, salah and good deed. But he says the first part of it is what? Is your akhlaq. Honestly, how many people you think enter the Islamic religion and say, wow, I'm going to enter this religion because they pray 5 times a day. You know what? These people are great people. They fast 30 days in the year. Honestly, it's very rare that people come in through the door of the obedience. They come through the door of the ethics and morality. That draws them in first. Then what happens? Then you show them the rest of the salah, the siyam, all this, you know, into the package. The Imam goes on, another hadith, same thing. He says about the akhlaq here. He says that you do this, the taqwa first, comes first taqwa. He goes, do taqwa, then the wara'a. Then he says, they say sidq al-hadith, be truthful in your narration. Then he says, وَأَدَاء الْأَمَانَةِ, if someone gives you a trust, as a Muslim, you hold on to it and give it back to him. Then he says, وَحُسْنُ الْخُلْقِ, to have good, righteous, good manner. Then he says, وَحُسْنُ الْجِوَارِ, be good with your neighbor. Then he uses that word that we used now before. He goes, كُونُوا دَعْوَةً لِأَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنْتِكُمْ, and be a representative of us without using your tongue. And then he says, كُونُوا زَيْنًا لَنَا وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا عَلَيْنَا, be a great example of us and don't be someone that is disrespectful of us. You know, when that guy comes to the Imam, the same Imam, he says to him, the Imam knows, like he's been doing a bit of bad habits, and he tells him, look, oh, so-and-so, he says, know this. He says, the good deed from everyone is a good deed, but from you, it's even better because you're a follower of us. He says that, and the bad deed from everyone is very bad. He goes, but from you, it's even worse because you represent us. You're a representative of us. Be careful. You know who you are following? You are following God's greatest ever creation. So when we look at this, so you know the mu'min, a true mu'min that's got good akhlaq, do you know what his representation is? I don't know if I mentioned this before. He goes, Ashraf wa a'dham min al-Kaaba. The Kaaba that we face every day, the mu'min becomes better than the Kaaba that we face every day, because the Kaaba is in one place. The Kaaba is only used for certain directions, like for prayer or for the slaughtering of animals. But the mu'min, he's a walking Kaaba. He's everywhere. People go say to him, you know what, that's, you know, if he does something. I remember once, I went to buy something at a Kmart store. Late at night, they have like a 24-star. I went to buy something for the mosque. And I had to go and buy pencils and books and that. And then this lady came to offer me to help. And she started scanning the things. I had calculated out. It was over $150 worth of stuff there. And she goes to me, $60. I said to her, hold on a sec, give me that receipt here. I looked at her, I said, I think you've made a big mistake. You know, some other guy said, you know, that's her mistake. That's what people do. Oh, that's their mistake, bad luck. So she looked at it and she goes, I can't believe you did that. I said to her, with all due respect, lady, I'm not going to hell for another extra $90. And she just looked at me in shock. I said, my faith teaches me to be trustful. At the end of the day, whether you made a mistake, you know, or the machine made a mistake, they're going to go back and say, okay, there's $90 missing here. They're going to blame you. They're either going to blame you for stealing, or they're going to make you pay the money. So, and she was just shocked. But I simply told her, I'm a Muslim. And not just Muslim, I always slip in the word Shia Muslim as well. Because these days you have to actually have to identify yourself these days, because from what
the propaganda on TV is these days. But like I said, can someone be a representative of us without using their tongue? Well, they can. It was said that once a person he used to come regularly to the mosque, and then he kept going to the mosque or the Husainiyah. So the Sheikh or the Syed went to his house. It was winter, and in there they used to have like firewood places. Knock on the door. Assalamu alaikum, alaikum salam. They sat there, they had the fire going on. So the Sheikh didn't say anything to him. He just sat there, he saw the fire. After a while, he went over to the fire. He picked one of the logs up that was like half burnt. He put it to the side and just waited there for a bit until the log burnt, it just went out. It wasn't a light anymore. The other side was still on fire. Then he went back over, after a while, picked up that same log and put it next to the fire and just waited for it to lit up again. And then he said, wa alaikum assalam. And he got up. As he's going up, he turned around to the thing, he saw the guy crying. He goes, I'll be in the mosque tomorrow. From this action, he knew what the Sheikh said. Basically, he's saying that while you enter these places of worship, there's a fire, the fire of knowledge is there. You move away, you might have a bit of the fire still going, but eventually it's going to extinguish. But coming back to us, and then hopefully this fire will always remain. Just like the same person that said to the Sheikh, he said to him, so he was actually arguing with his mate, he goes, I'm not going to come to the mosque anymore. My God, I come here, it's the same thing over and over again. And the guy just let him finish it. He goes, I've heard so many narrations and now I don't feel like it's having much benefit to me. And so that his friend, being wise, he said to him, look, I've been married for 30 years. My wife has cooked me so many meals, thousands of meals. If you could tell me to ask you to list or to put down the recipe of these things, there's no way I can tell you. He goes, but did I benefit from them? Did I get energy from the food? I was able from the energy, go out and do my work and go to the Husainiyah or to the mosque? Of course you can. So this is a way to show that through actions, when someone sometimes said without you saying something to them, if someone throws rubbish in front and you just picked it up and throw it into the bin, that's again, you didn't use your tongue. Through your actions, you've done something that is good. These are many examples of what goes on when it comes to these types of questions. So when we come to this, Imam Ali alayhi salam goes on to say, Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. He says, Husn al-khulq ra'sa kulli bir. That having these good manners is the peak of every righteous deed. And going back to this, to understand that each and one of you is an example of this, is to go back to, for instance, and this was actually a true story, happened in I can't remember what year it was, when they had the London bombings, terrorist bombings. Anyway, this person, I think it was from Iraq, got a scholarship, and he went to London, and he goes, I couldn't afford a car, so I used to catch the bus every day. And the bus driver, with me, I'm looking like a Muslim, he knew I was a Muslim, and the same route every day. He goes, one day, as I was giving him the money, he gave me the change back, and I went sat down in my seat, and I calculated he gave me a lot more money back than what he gave me change for a 50 and I only gave him a 20, for instance. So he goes, I sat in that seat and out came the whispering of the devil. That's a bus company. You're in a land of kuffar now. Who cares if you made the mistake? You know how much millions of dollars this company's making, and so forth. And then he goes, I crushed my nafs. I stepped on my nafs and said, no, it's wrong. It's not right. He says, as I was getting off, I said to the bus driver, you gave me the wrong change. You know what the bus driver said to him? He says, no, I didn't.
He says, I deliberately gave you the extra money. He says, because I've been reading in the papers that Muslims are terrorists, Muslims are untrustworthy, Muslims are, bad people. He goes, I wanted to do my own test to see whether this was true or not. I deliberately gave you the wrong change to see whether you were going to give it back or not. He goes, now you've proven to me that no, not all Muslims are bad. That man said, he goes, as soon as I got out of the bus, the first thing I did is I prostrated. He goes, at that very moment, that test was for me. I could have disgraced the Islamic faith by my action. So when it comes to this, when it comes to being role models, if you look at the Quran, and this is I want to show you something now that to show you the virtue of akhlaq comes before the virtue of even prophethood. How many people have read here Surah Maryam? You've all read it, chapter 19, one of the most beautiful surahs, the only lady in the Quran that's mentioned by name. And we can learn about, we're going to probably learn about her in one of the last lessons about the greatness of these women in Islam. And of course, we consider her a Muslim as well. Surah Maryam has several verses inside this verse, like in the verses that if you break them down, you say that the virtue God introduces several prophets. Two of them are Ulul A'dham, Ibrahim and Musa. The virtue of akhlaq comes before the virtue of Nabuwa. First of all, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا. And remember in the book, Ibrahim, he was what? He was truthful. Then he says he was a Nabi. Okay, that's first example. And if you look at this in Surah Maryam, there are only like several verses between each one of them. وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابَ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا وَنَبِيًّا. And remember in the book, who? Musa. He was righteous, and then he was, of course, a messenger and a prophet. Again, the virtue of what? Righteousness. Okay, another one, several verses after. وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. And remember in the book Ismail, this Ismail is not Ismail, the son of Ibrahim. This, according to Imam al-Rida alayhi salam, is this Ismail is the Ismail, the son of Prophet Haskil, who Sadiq al-Wa'd, he was truthful in his promise. Do you know the story what he does? God puts the example of this Ismail in the Quran because of many other virtues, but one particular virtue. There was a known pious person in the place where Ismail used to live, and he had very good connections with the king. One day he's going past, he sees Ismail. Ismail goes to him, how are you? He says, where are you off to? He goes, I'm going to go see the king. I need to ask him a favor, that we've got some people that need help in the village. And then the wise man goes to Ismail, oh, hold on a sec, I need something of you. Are you truthful man? Could you just wait for me here and I'll come back. When he went to the castle, the king says, oh, you know what? You came at the perfect time, because I was actually going to send for you. I need you to go now on a mission. It's going to be for several months. The hadith says, when the king told him to go on the mission, he told Ismail, wait for me here, I'm going to come back. Ismail, being truthful to his promise, remains there. The hadith says for 1 year. 1 year he remains there. God Almighty makes the food grow from underneath his legs, the nutrients, and covers him during the day with. When he comes back a year later, and he says to him, what are you, it's coincidence that you're still, he goes, I haven't left here. He goes, you've been waiting here. He goes, I gave you wa'ad as-sadiq. I gave you my truthfulness, and that to remain here, and I'm going to remain here. Okay, that's the third one. Again, another two verses down. وَأُذْكُرْ فِي الْكِتَابَ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا. And remember in the book, Prophet Idris, once again,
What does God say? He was truthful. Then he tells him he's a prophet. Can you see when we look down in the verses of the Quran to understand God represents and puts the virtue of every prophet, of the ethics before that of Nabuwah, except our beloved prophet. You know why? Because our beloved prophet, God's great ever creation, every single ethic that's of immaculate purity, of divine stage in terms of how perfection it is, when he says to him, وَإِنَّكَ عَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ, everything now is resolved into this living person. I don't have to tell you. I don't have to tell you he's Syed, I don't have to tell you he's Mukhlis. Everything that you can talk about when it comes to ethic is summed up in that great man. And that's why when the Prophet came out first, he couldn't just go and teach the Quran to the people. He couldn't. You had to first, cultivate the land first. And that's why when we read, for instance, Surah Al-Baqarah, the first of it, when it says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. First of all, it says that this book is only for the muttaqi. So how can he be a muttaqi? How can I come? Basically, the Prophet got this beautiful religion. He's going to come now, try to plant this beautiful religion in a rubbish tip. He had to get rid of all the vices first. That's why do you reckon for 40 years he was known as a Sadiq al-Amin, the trustworthy, the truthful? Because when he came with his message, they couldn't call him a liar. They called him a magician, they called him other names, but they could never call him a liar. Because for 40 years they've been calling him a Sadiq al-Amin. So when he came out there, he had to purify everything first and plant this beautiful rose. You couldn't plant the rose in the, like I said, where there's rubbish around there. Doesn't matter how good the rose is, it's going to stink. You know, George Barnett Shaw, the great Irish philosopher, you know what he said? He said that the Arabs were animals in a human form before the Holy Prophet was sent to him. So it needed someone of great character to come out and to instill this into this system, to make sure that, hold on a sec, to be a truthful person in us, in terms of the Muslims, it's not about just about knowing the Quran, knowing how to pray, knowing fasting, all the rules. Yes, it's all good. If you haven't got any akhlaq, you can't be a true representative of us. It's just like, you know, when you're the three triangle rule when it comes to fire. What do you need? You need three things, don't you? You need oxygen, you need fuel, and you need an ignition source, don't you? So here, the Prophet's given us the fuel. He's given us oxygen to the oxygen of the thing, but the ignition source in terms of driving this religion forward to keep a thing is your ethics. It's honestly, no matter how it is when it comes to that of the religion, people are always going to judge you on the way you made them feel. And so when it comes to this, we understand that when you do this and you have this everlasting effect on people, it eventually what does it do? It comes back to you. It goes on to other people. You actually send this trend now for other people to be like, hopefully follow your footsteps. It was said that once that there was a plague disease hit us, a village. This young boy was sent by his father. He went from house to house, asking for food. They had no food because everyone just wanted to, hold everything they could. No, there was hardly anything around, no rations, much. Finally, he had lost nearly all hope. He went to that one house that was on the outskirts of the village. They were known. That man was known for at least being religious. He knocked on the door. The daughter opens up the door. And then he tells her, look, we don't want nothing off you, even if it's just a loaf of bread. We haven't had food for 3 days. Please. So the father hears this. He goes and gets him just a bit of milk. And he's about to give it to him. And the daughter goes to father, is that all you're going to give him? He said to him, we are Muslims. We are
we have to, the Quran says, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفِقُوا مِنْ مَا تُحِبُّونَ. You won't receive this righteousness until you give of what you love. The father, the daughter taught the father felt a bit ashamed. He went and got 2 more loaves of bread and the milk and gave it to him. Years went on. This girl ends up having, as she's going to university, she has like a fit, and they find that she's got a tumor in her head. They take her to hospital, and they told the doctor's son, it's going to cost, your daughter's got a good chance of dying, and the operation's going to cost a lot of money. All of a sudden, the parents are going to organize the money. They come back. Where's our daughter? Oh, she's in the theater room. What do you mean? She has, someone looked after the bill. What do you mean someone? You told us it's going to cost money. We have to actually go and put our house on the market nearly. She says, no, it's been looked after. As the operation was successful, the girl comes out, and they give you the invoice for the bill. She says, look, this is the invoice for the bill. The nurse came in. And they're waiting to see this, like the $50,000, whatever it is. He opens it up and says, being paid by 2 loaves of bread and a glass of milk. That young boy that she helped years ago with her akhlaq was the physician that actually saved her life after. We got many stories like this. Because this God has promised that if you work in His way, in miraculously, subhanahu, it will come back to you. And this is how a true servant of Allah subhanahu wa ta'ala is. So when you look at this action, you will find that basic how you leave your mark on this world. It's like two people having 2 pens. They're both ink pens. They both can write on the same surface. One writes in the most beautiful, calligraphy writing and leaves a mark. The other one writes. He's still a servant. He writes and he's dripping ink at the same time. Which one are you going to go? Of course, you're going to go to that one over there. It's more attractive. That's what happens to the servants of a true servant. They leave the mark on other individuals. So the way to do this, and I'll finish up and I'll go into the Masibah of Ali al-Akbar, how to do this. If you remember a couple of my lessons ago, we said that inside of your body, there's 3 forces that are always fighting one another. The power of anger, the power of desires and passion, and the intellect. And you want the intellect to rule. To have good akhlaq, you got to have the intellect ruling at all times. You always got to have it. And this happened to, they said, this king. This king is what woke him up. He said that I was the king of this great empire, and every time I'd walk in the streets, everyone would disperse because I was scared of me and my army. He goes, one day I'm walking through the streets with my thing, this man wouldn't move. Well, why should I move? So the king is just fascinated. He doesn't even look like he's scared. So the king goes, and they want to push him over. The king goes, no, leave him to me. I want to see what he's up to. Why didn't you move? He says, why should I move? He said, you know who I am. He said, he goes, I'm the king. He said, yes, for me, you're still the servant of God, like everyone else. He goes, I've owned this, I own that. He goes, yeah, so what? He goes, at the end of the day, like Isa when Maryam alayhi salam said, with his companion, he goes, which one of us is better? Isa picks up the dirt. He says, you were correct. You were all from this, and to this you will return. He goes, the only difference is when you return, whoever was of the greater, closest to God, makes a difference. When he said this last thing to him, the king got angry. And he says, Anta abdi. You are the slave of my slave. Because the king got angry. He goes, what do you mean I'm the slave of your slave? I'm the king. I said to him, you're the slave of my slave. He goes, explain yourself. He goes, look at the way you reacted when I told you that. All this, I've given you advice in the way you acted. I've made my anger and my power of passions my slaves. I've made them my slaves. You haven't. So you're the slave of my slaves. And this is what happens when you
make the intellect your ruling body. Like Amir al-Mu'mineen alayhi salam says, when you make this, and he said, and we mentioned it before, that the heart of a fool is behind his tongue, and the tongue of a wise man is behind his heart, meaning his intellect doesn't blurt things out. And this is the way where you become a true representative of the Ahlul Bayt. Why I use this topic today? Because the person that we're remembering today is who? Ali al-Akbar. Okay? When you look at Ali al-Akbar, what's everything? Everyone wanted to remember Ali al-Akbar because of several things. The Holy Prophet, like the young boy mentioned today in the poem. كلما كنا اشتاقت إلى رسول الله. Every time we yearned to picture the Holy Prophet in his way he looked, in his akhlaq. You can imagine Ali al-Akbar had the akhlaq of the Holy Prophet. What do you expect? His father's Abu Abdullah Husain alayhi salam. You know, his grandfather, Amir al-Mu'mineen, his grandmother, Fatima al-Zahra. Subhanallah, every time we yearned, we would look at Ali al-Akbar. His move, everywhere he moved, he reminded them of the Prophet. So when it came to that point, that very sad point, you can imagine the first of the family now to go towards the battlefield was, of course, Ali al-Akbar. This beautiful gem that were never, like I said, basically it was the Prophet going out there, my brothers and sisters. So sad. You know, when Imam Husain, when he used to like farewell the other companions, it was sad. But Zainab said, when I saw him, when Ali al-Akbar came to him, his face changed. His face changed. This is like the light of my eyes. Ali, like my oldest son, you know, you said that the embracement of him, he didn't want to let him go. He goes, Father, I have to go. You know that this is my duty to defend you. You are my father, but at the same time, you are the Imam. This is very important. Narration never came into praise. I see you as the Imam. So it was so hard when he said, okay, Ali al-Akbar, go first and farewell your auntie Zainab alayhi salam. Go there, Bibi Zainab, go and see you as well, your uncle Abbas, and all the other children that loved you and yearned to you. You know, Ali al-Akbar was also their role model. They loved him because none of them had never met the Prophet, remember? But they saw, every time they say, you know, if you want to see the Prophet, look at Ali al-Akbar. Look at the way he talked. So when Ali al-Akbar went out, he went out, and Imam Husain, remember Imam Husain sometimes would stay back in the battlefield and just look from further, but he actually wanted to go closer because that's my son. So when Ali al-Akbar went forth, and of course the brave knight he is, and he said those beautiful words. He goes, Ana Ali ibn al-Husayn ibn Ali, Wallahu la yahkam fina ibn al-Da'i, Wallahu inni udhrib iham abin an abi, Dharban ghulamin hashimiyan alawi. That if you don't know me, do you know who I am? I am Ali, the son of Husain of Ali. That you, O cursed one, will not rule of us. I am here to defend who? My beloved Imam. Do you know who I am? I am a Hashimi Alawi. So Imam, this is like a great honor as well to Imam Husain when he said these words. And of course, Ali al-Akbar, the hadith says, he fights so bravely. And because for several days now, he has no water. The weight of the armor on him and the heating of the sun, he said he went back to his brother, father. He goes, Father, please, al-Atash, al-Atash. You can imagine a father that wants, it's hard to send your own beloved son to certain death. So he goes back, he says, oh, my beloved Ali al-Akbar, taste my tongue. And then he tasted, he goes, oh, Father, your tongue's drier than mine. He goes, go, my beloved Ali, go to the fields and fight bravely, for then my grandfather, your grandfather will give you water that a drink that you'll never go thirsty again. And it was said that Ali al-Akbar went again to the field, fighting bravely, and of course getting the fatigue until one of the cursed men came from behind.
and he hit Ali al-Akbar on the head. Now the blood started pouring down. Now he didn't fall in the face of Ali al-Akbar, it went into the eyes of the horse. The horse, instead of going back to the camp of Imam Husain, do you know where it went? It went towards the enemy. It went towards the enemy. He slung on there and they started to hit him. فَضَرَبُوهُمْ إِرْبًا إِرْبًا. They started to cut Ali al-Akbar from piece to piece, and eventually he falls down. He says, Abi Husain, idrikni. He called out to his father. His father comes like a Russian lion out to his beloved son, his sons, and he goes, my father, I can see my grandfather, I can see my grandfather, I can see Ali bin Abi Talib, my other grandfather, I can see Fatima, they're all waiting for me, they have something to drink for me, and they said they got something to drink for you, and then of course, after those few moments, he just dies. But this is not the problem. The problem is that Ali al-Akbar was cut into so many pieces. You know what Imam Husain did? He called his brother and said, please get me a piece of sheep. We had to put Ali al-Akbar together onto it as they dragged him back to the piece. Pieces, not just saying that's how much I'd cut him up. They dragged him back. And then when, of course, Layla, his mother, Zainab, everyone, they saw Ali al-Akbar in this, they started calling out, Wa Masibata, Wa Aliya. It was, Inna lillah. وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أين منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Brothers and sisters, first of all, we put our hands together to ask for the reappearance of Imam al-Hujjah alayhi salam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He does not take us off this world except that He is pleased with us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure our sick, especially Sister Salma and the brother that's suffering from cancer. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy upon our souls, especially the ones that have left this dunya. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us shafa'ata of the ziyarah of the Ahlul Bayt in this dunya and the shafa'ah in the hereafter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bi fana'ik. Alayka assalam Allah minni abadan ma bakit wa baqi al-layla wa al-nahar. ولا جعل الله آخر هدي مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصي سيدي ومولاي أبو فضل العباس وسيدتي ومولاتي أم المصائب الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. صلوات. يا حسين يا حسين يا حسين. खूं भरी मई याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय कहती थी ये माँ खूं भरी मई याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अरमान पहनाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी कैसा था मुकद्दर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर हाय अली अकबर हाय
اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چرایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر کی یاد، سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، کہے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، آواز تو دے اکبر، ہے 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 آواز تو دے اکبر، کریل جواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، کریل جواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، آواز تو دے اکبر، گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے تو نوجواں ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا، تو نوجواں ہے اکبر، کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے اتنا، جانا ہے اب قیامت تک کیسے کروں میں یہ سفر، خم ہو گئی میری کمر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے، آئی
صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا، آئی صدا جدھر آواز سنتے سنتے تجھ رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا، تو ہے جدھر پیاسے میرے دیرے سے یہ کہتے ہوئے، بابا ادھر بابا ادھر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے اکبر جوان اکبر، اکبر جناب اکبر، خاموش ہو گئے تھے اکبر جناب، شبیر سر جھکائے لاشے کے پاس کھڑے تھے، زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نام بر کہتا رہا یہ سارا گھر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، یا حسین حسین، شبیہ پیمبر وکبر، شبیہ پیمبر وکبر، زباب میدان خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا ماتم، اے میرے جوان اکبر زباب میدان، شبیہ پیمبر وکبر، شبیہ پیمبر وکبر، زباب میدان خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا ماتم، اے میرے جوان اکبر زباب میدان، شبیہ پیمبر اکبر یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی ہے، یہ سبت پیمبر کی لیلا کی کمائی، کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے، کیا مادر اکبر نے تقدیر یہ پائی ہے، خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا ماتم، اے میرے جوان اکبر زباب میدان، شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان، شبیہ پیمبر اکبر، سوچا بھی نہ تھا مانے یہ دن کبھی آئے گا، سوچا بھی نہ تھا دن کبھی آئے گا، مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا، مرنے کے لیے اکبر میدان میں جائے گا، خیموں میں بپا ماتم، خیموں میں بپا ماتم، ہے میرے جوان اکبر زباب میدان، شبیہ پیمبر اکبر، شبیہ پیمبر اکبر زباب میدان، یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي وحسن بن علي أيها الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب العصر والزمان،
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل أشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أولاده معصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل.
حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبدا دائما لا إله إلا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وآبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في يوم ترفع درجته الله أكبر بحول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العفو والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا بحق محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى على محمد وسلم محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أولاده معصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أبدا دائما لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السميع العليم. حمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله أقوم أقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إن سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدت على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حكيم محمد وآل محمد. الله. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السميع العليم. حمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمتي ارفع درجته. الله أكبر. بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السميع العليم. حمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله أقوم وأقعد وأجر أركع الجد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السميع العليم. حمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العفو والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. حكيم محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخضرات تقطر على قلبي فأجول في طلب البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سحل أم في جبل أم في أرض أم في السماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزق قلي واسيا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بتر ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد
کہاں بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک آپ سنائیے، آپ کی وجہ سے میں دیر کر رہا تھا. شکریہ.
بڑا تھا نا ماشاء اللہ بہت پیارا بچے نے پڑھا جو کون مسیح پڑھنے آیا ہوا تھا لڑکا پتہ نہیں اس کا بیٹا تھا شاید ساتھ میں اس لڑکے کا نام نہیں پتا اس کی براؤن آئیز ہے براؤن کلر کی بالکل نہیں سوئچ کی تھوڑا آواز کم آ جائیں آ جائیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجالس اس کی عزا میں بپا کراتے ہیں مجالس اس کی عزا میں بپا کراتے ہیں اسی کی یاد میں روتے ہیں اور رلاتے ہیں اسی کے غم میں ہم اپنا لہو بہاتے ہیں اور اس عمل کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ہمیں یہ فخر بجا ہے کہ ہم حسینی ہیں جہاں میں وقت کے اپنے زہر قینی ہیں مجالس اس کی عزا میں درود باز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو لپٹائے ہیں کلیجے سے دلبر کی لاش کو فرماتے ہیں
یہ ثانی جعفر کی لاش کو، ارے بھائی بھائی سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو، اور امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتوان کی، ارے اٹھتی نہیں ضعیف سے میت جوان کی، رن سے حسین لاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ درود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، میرے افکار کو ایمان کو سنوارا ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، جز رسالت علی اکبر ہے سراپا رسول، ام لیلا کو مشیت کا یہ تحفہ ہے بہت، ام لیلا کو مشیت کا یہ تحفہ ہے بہت، صبح عاشور اذاں جیسے محمد نے دی، کس طرف حق ہے اذاں کا یہ اشارہ ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، کوئی حیدر ہے محمد ہے کوئی حسن، سرور دین کو ان سب کا سہارا ہے بہت، سرور دین کو ان سب کا سہارا ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، ہم نے دیکھا ہے جوانی سے علی اکبر کی، صبر ہر عمر کے افراد نے سیکھا ہے بہت، کربلا نے میری سیرت کو سنبھالا ہے بہت، کر کے قربان جمال لال کو دشت پر شہنے،
حوصلہ میرے جوانوں کا بڑھایا ہے بہت، حوصلہ میرے جوانوں کا بڑھایا ہے بہت، قلب میں میرے اندھیروں کا گزر کیسے ہو، یاد اکبر سے میرے دل میں اجالا ہے بہت، یاد اکبر سے میرے دل میں اجالا ہے بہت، اس لیے پیری میں احساس جواں ہے میرا، عشق اکبر جو میرے دل میں سمایا ہے بہت، عشق اکبر جو میرے دل میں سمایا ہے بہت، مدح اکبر میں شفا تو نے جو لکھا ہے سلام، تیری بخشش کے لیے یہ سہارا ہے بہت، تیری بخشش کے لیے اب یہ سہارا ہے بہت، کربلا نے میری ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، اپنے مرحومین کے لیے میرے لیے۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم، سب غم تو ہیں لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے، جو رنج و مصیبت ہے وہ اس رنج سے کم ہے، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم ہے، ممکن نہیں صبر آئے جو ماں باپ کے جی کو، یہ داغ تو اللہ نہ دے لائے کسی کو، یہ داغ تو اللہ نہ دکھلائے کسی، 18 برس کا ہے پسر گیسوں والا، ایک جو کما کر جسے ماں باپ نے پالا، میرے پدری سے ہے کلے جاتا ہو بالا، مالک ہے مگر صبر و رضا کے شہوار، مالک ہے مگر صبر و رضا کے شہوار، بیٹے کی جوانی کا تعصف نہیں کرتے، ہے آگ لگی دل میں مگر اف نہیں کر، ہے آگ لگی دل میں مگر اف نہیں کرتے،
کہتے ہیں جگر چاک ہو یا دل ہو دو پارا، اکبر کا ہمیں داغ جوانی ہے گوار، اولاد کی الفت سے کیا آج کنار، اور امت سے زیادہ نہیں ہم کو کوئی پیارا، امت سے زیادہ نہیں ہم کو کوئی پیار، بیٹے کی محبت کا نہ کچھ دھیان کریں، سب گھر رہے معبود میں قربان کریں، سب گھر رہے معبود میں قربان کریں، کس طرح اجازت دے برابر کے پسر، ارمان شہادت ہے ادھر نور نظر، ماں کو جلی ہاتھوں سے پکڑے ہے جگر، غش ہوتی ہے گئے پیٹتی ہے سینہ سر، غش ہوتی ہے گئے پیٹتی ہے سینہ سر، گہوار اصغر پہ تو سر اس کا درا، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا، اور آنکھوں سے ایک آنسوؤں کا تار بندھا ہے، ماں نے کہا کس طرح کروں صبر میں قرب، واری میرے دل کا کوئی نکلا نہیں، ارے شادی کے عوض کرتے ہو تم موت کا ساماں، عادل کے پسر ہو تم ہی منصف ہو میری جان، عادل کے پسر ہو تم ہی منصف ہو میری، 18 برس جو کمایا تو پلے ہو، جب بیاہ کے دن آئے تو مرنے کو چلے، جب بیاہ کے دن آئے تو مرنے کو چلے، کہہ کر یہ سخن روئی بہت بانوئے مستر، قدموں پہ گرے ماں کے تباہ کر لیا، کی عرض کے فدوی سے نہ ہو آپ مقدر، تشویش و تردد میں ہے اب آپ کا دل بر، تشویش و تردد میں ہے اب آپ کا دل بر، تم چھٹتی ہو مرنے کو اگر جاتا ہوں گھر، ارے دوسرا تمہارا تو بچھڑتا ہوں پدر سے، دوسرا تمہارا تو بچھڑتا ہوں پدر، دو بندی سے، دیکھو پھوپھی اماں کے پسر مر گئے، اماں مجھ سے بھی تو کم سن تھے وہ ناشاد و پرر، شادی کے عوض ان کے عزا کا ہوا سان، روئے نہ پھوپھی جانا کیا چاگرے، روئی نہ پھوپھی جانا کیا چاگرے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہیں تم ان کی بہو، ارے زیبا ہے اگر آپ میں اس بی بی کی خو، زیبا ہے اگر آپ میں اس بی بی کی خو، بس صبر کرو ہے یہی تقدیر کا لکھا، کس طرح سے فرزند کو تم دیکھتی سے، کس طرح سے فرزند کا تم دیکھتی سے، یہ دار فنا حسرت تو اندوں کی ہے، اب صبر کرو بیانہ دیکھا تو نہ دیکھ، اب صبر کرو بیانہ دیکھا تو نہ دیکھا، کیا غم یہ کسی ماں پہ گزرتا نہیں، بن
ब्याह पिसर क्या कोई मरता नहीं हम, बिन ब्याह पिसर क्या कोई मरता नहीं हम। ऐ मोमिनो औलाद का मरना भी सितम है। इससे पहले मैं क़िबला काबा को दावत दूँ मिंबर पे ख़िताब के लिए। आप तमाम हज़रात से चंद गुजारिशात, रेगुलर ये अनाउंसमेंट्स हम कर रहे हैं। एक तो कल शब आशूर होगी, पूरी रात का प्रोग्राम है यहाँ पर, और मातमदारी भी होगी। मातमी हज़रात से गुजारिश है कि तशरीफ़ लेके आइए। और उसके अलावा कल दिन में 1 बजे 52nd स्ट्रीट पार्क एवेन्यू से एनुअल जुलूस, जो सालाना जुलूस है, वो बरामद होगा नमाज ज़ोहरैन के बाद। उसके बारे में चंद गुजारिशात आपके लिए जो हमें हर साल वहाँ पे फेस होती हैं। तबर्रुक जो है उसके लिए 3 टेबल्स मर्दों के लिए, 3 टेबल्स औरतों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाई जा रही हैं। आपसे दरख्वास्त की जाती है, अगर आप तबर्रुक अपने पास से लेके आते हैं, डोंट डिस्ट्रीब्यूट एनीवेयर एल्स। हमारे वॉलंटियर्स के हवाले मेज़ पे कीजिए, हम इस खिदमत को अंजाम देंगे। आपका तबर्रुक, आपकी न्याज वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रैपर्स वगैरह जो हैं वो मैनहट्टन में प्लीज़ सड़कों पे ना डालिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। सामने सिनेगॉग से हमें कतई परमिशन नहीं है उनके वॉकवे को इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ या वहाँ ख़वातीन बैठे हैं या कोई भी। तो सामने जो कॉन्सुलेट के सामने सिनेगॉग है उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा दोनों कॉन्सुलेट का भी और जो पाकिस्तान मिशन है उनके बाथरूम्स खुले हुए होंगे, लेकिन हम कोशिश ये है कि आप तमाम हज़रात कोऑपरेट करें। लिमिटेड क्योंकि बाथरूम्स होते हैं और हर आदमी को ज़रूरत होती है जाने के लिए, वहाँ पे काफ़ी देर से बाहर होते हैं। तो ये बात है। गार्बेज मैनहट्टन इज़ बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप यकीन कीजिए, सिटी वाले हमारी वीडियोस बनाते हैं, अगले साल जब हम पुलिस के साथ जाके बैठते हैं परमिट लेने के लिए, वो हमें दिखाई जाती हैं कि दिस इज़ व्हाट यू लीव इट। हमारे वॉलंटियर्स बाद में कोशिश करते हैं स्ट्रीट को साफ़ करने की, लेकिन उस तरीके से हम गार्बेज नहीं उठा सकते। इट्स अ टन्स ऑफ गार्बेज देयर। तो ये हर मोमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप तबरुक लेते हैं, वहाँ खाते हैं, तो प्लीज़ या तो उसकी प्लेट है, कोई चीज़ भी है, या तो अपने साथ रखिए, अपने गाड़ी में लेके जाइए, या फिर गार्बेज बैग में डालिए, वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा, क़िबला काबा से ज़ेब मेंबर हूँ। शुक्रिया। शुनूदिए मौला कायनात बुलंदतर सलावत। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल आसीन वल मुल्हिदीन
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي أرواحه وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. قبل اس کے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، ان اپنے مجلس میں شرکت کرنے والے جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ دیوار کا سہارا چھوڑ دیں اور فرش مجلس کے درمیان میں آ کے بیٹھیں تاکہ آنے والوں کے لیے بھی سہولت ہو جائے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ درا درا آگے تشریف لائیے تاکہ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور دوسری گزارش جو آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمائی جناب شبیہ صاحب کی طرف سے، یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث ہے پیغمبر کی النظافۃ من الایمان، کہ انسان میں صفائی اور ستھرائی کا جذبہ ایمان کی گواہی اور شہادت دیتا ہے. لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے، چاہے وہ کہیں کے اوپر بھی ہو، وہ اس پہلو کو مد نظر رکھے کہ ہمارا ایمان قوی ہوتا رہے، کمزور نہ ہونے پائے. لہٰذا راستوں کی صفائی اس ملک میں تو بہت زیادہ، جہاں کے اوپر نہیں بھی ہے، گندگیاں بھی ہیں، وہاں کے اوپر بھی ہمیں اپنے اس ایمان کا اظہار کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، جلوس وغیرہ میں ہر چھوٹے بڑے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم امام عصر کی نگاہوں میں پابند دین نہ مانے جائیں. ہم کو امام کی نگاہوں میں پابند دین بننا ہے. جب امام کی نگاہوں میں پابند دین بننے کے لیے ضرورت ہے کہ دین کے ہر چھوٹے بڑے پیغام پر عمل کیا جائے. تو النظافۃ من الایمان یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور اس کو آپ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر لیں اور نقش کر لیں کہ جہاں کبھی بھی موقع آئے، چاہے یہ مرکز ہو یا کسی اور مرکز میں ہو یا سڑک کے اوپر ہو، ہمیشہ نظافت اور صفائی اور ستھرائی کو کبھی بھی مجروح نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. اب آئیے میں آج کی تقریر کا اپنے آغاز کر دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے یہ ہمارا عقیدہ امامت، یہ عقیدہ امامت
انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے، اس کا تذکرہ آنے والے ابھی کے بیان میں کروں گا۔ آپ تشریف لائیں، بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر کے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو عقیدہ ہمارا امامت سے متعلق ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک انسان کو کسی چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی اس وقت تک ایک ننھے سے بچے کو آپ موبائل دے دیے، چاہے آپ کا کتنا قیمتی موبائل کیوں نہ ہو، وہ اسی اپنے انداز سے، چونکہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہے، وہ اسی انداز سے کھلونے ہی بنا کے رکھے گا۔ تو معلوم ہوا جب شناخت نہیں ہوتی تو آدمی جو ہے ہر قیمتی چیز کو بھی کھلونا بنا دیتا ہے، لیکن جب انسان کو قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو احتیاط کرتا ہے۔ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور آج ہم کو الگ کر دینا ہے اپنے کو کنہیں کچھ لوگوں سے۔ اپنے کو الگ کرنا، کیسے الگ کرنا ہے؟ قرآن کی اس آیہ کریمہ کو آپ سماعت فرمائیں، جس میں آج ہم کو الگ کر دینا ہے اپنے کو۔ کیسے الگ کرنا ہے؟ بیان خود آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ حضرات سب اس کے ترجمے سے باخبر ہیں، لیکن پھر بھی اپنے نوجوانوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں۔ قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ یاد رکھو، کس کو مخاطب کر رہا ہے یہ بھی سن لیں۔ مخاطب کسی اور کو نہیں کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے بعد از پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ بعد از پیغمبر، چاہے وہ قیامت تک بعد از پیغمبر مانا جائے گا، پیغمبر کی حیات کے بعد جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی طرف قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں پیشن گوئی کی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ محمد کو تم کسی رشتوں سے نہ پہچاننا۔ پہلی چیز تو یہ کاٹ دیا قرآن نے کہ رشتوں سے تم محمد کو نہ پہچاننا۔ اب رشتوں سے نہ پہچاننا، اب معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر سے بہت سے لوگوں نے، قرآن تو فقط ذہنوں کی بھی ترجمانی کر دیتا ہے، قرآن فرما رہا ہے پیغمبر کو رشتوں سے نہ پہچاننا، لہذا اگر کسی نے اپنی اپنی بیٹیاں دے دیں تو ان رشتوں سے نہ پہچانیے گا آپ۔ اب قرآن مجید کا ما محمد الا رسول، انہیں صرف رسول ماننا اور کچھ نہیں ماننا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ یاد رکھو، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ رسولوں کا سلسلہ اس کے پہلے بھی تھا، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ مگر اب یہ یاد رکھیے، یہاں سے اب ہم کو الگ ہونا ہے۔ افإن مات او قتل، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارا رسول مر جائے یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، یاد رکھنا تمہاری جو کیفیت ہے وہ میں بتائے دے رہا ہوں، ابھی سے بتائے دے رہا ہوں۔ اگر تمہارا نبی شہید ہو جائے یا مر جائے تو پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد ہونے والا کیا ہے؟ اس آیت کے اندر ہے۔ آیت فرماتی ہے کہ انقلبتم علی اعقابکم، تم سب کے سب جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اگر یہودی بن کے آئے تھے تو آپ مسلمان اگر ہو گئے پھر یہودی ہو جاؤ گے، اگر عیسائی تھے اور کلمہ پڑھ لیا تو پھر عیسائی ہو جاؤ گے، اور اگر تم کہیں بت پرست تھے تو اگر بت پرستی چھوڑی کلمہ پڑھا تھا تو پھر بت پرست ہو جاؤ گے۔ اب یہ قرآن کا بیان ہے، کسی اور کا بیان نہیں ہے، اس کے اندر چون و چاں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چون و چرا کریں، ارے یہ تو حدیث ہے اور بخارا کی ہے اور فلاں، یہ کچھ نہیں چلے گا۔ صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیغمبر کی رحلت ہوگی اور پیغمبر کی شہادت ہوگی تو شہادت اور رحلت کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہے، اچھا کہ تم اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں مرتد ہونا۔ قرآن کہہ رہا مرتد ہو جاؤ گے۔
اچھا، اب میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، بزرگ جتنے ہیں وہ سب سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں مرتد کہتے کس کو ہیں؟ مرتد اس کو کہتے ہیں ما جاء بہ النبی، اگر نبی کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اب نبی نے جو چیزیں لا کر کے ہمیں دی ہیں، جو دیا ہے، اگر کسی ایک چیز کا انکار انسان نے کر دیا تو ہو جائے گا مرتد۔ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں کہ نتیجہ نکلنے والا کیا ہے وہ سن لیجئے، مگر ایک صلوات تو پڑھ دیجئے۔ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مرتد اسے کہتے ہیں جو نبی کی لائی ہوئی چیز کا انکار کر دے، وہ مرتد ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کہ نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، مثلا قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اس طرح کے بیانات آ جائیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ شخص ما جاء بہ النبی، نبی جو چیز لے کے آئے ہیں اور نبی جو چیز لے آئے ہیں اس کا انکار کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پیغمبر کو جو جھٹلائے گا تو اب بتائیے جو نبی کو جھٹلا رہا ہو اسے آپ کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے۔ جو نبی کو جھٹلا دے وہ مرتد ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی رحلت اور شہادت نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو وہ واقعہ جو یہودی والا چھوڑیے اسے، بظاہر پیغمبر کی رحلت نہیں ہے۔ جب رحلت نہیں، وہ پیغمبر کی رحلت ہے، شہادت نہیں ہے۔ جب شہادت نہیں ہے تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ثبوت ہم کو دے دیجئے، ایک ہلکا سا ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ بتا دیجئے کہ کسی نے نماز کا انکار کیا ہو۔ بہت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ کسی ایک جگہ پر بتا دیجئے کہ کسی نے بعد از پیغمبر نماز کا انکار کیا ہو۔ کہیں دکھلا دیجئے کہ کسی نے روزے کا انکار کیا ہو۔ کہیں بتا دیجئے عظمت کعبہ کا کسی نے انکار کیا ہو۔ کہیں یہ بیان کر دیجئے کہ کسی نے قرآن کا انکار کیا ہو۔ کہیں بتا دیجئے کہ کسی نے پیغمبر اکرم کا انکار کیا ہو۔ کسی چیز کا انکار ہم کو تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتا۔ بس ایک چیز کا انکار کیا گیا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اعلان غدیر کا انکار ہوا ہے۔ بس اعلان غدیر کے علاوہ کسی چیز کا انکار نہیں ہوا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یاد رکھنا، محمد کی رحلت کے بعد اگر کسی چیز کا کسی نے انکار کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا مسلمانوں نے انکار کیا ہے۔ ایک عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے جس کا انکار کیا گیا ہے۔ تو عزیزو، آج جو عقیدہ ہمارے پاس ہے یہ عقیدہ ہم کو ارتداد سے بچا رہا ہے۔ یہ اگر عقیدہ نہ ہو تو ہم بھی مرتد ہیں، مگر اس عقیدے نے ہم کو ارتداد سے بچا لیا۔ تو اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ عقیدہ بہت زیادہ کمزور عقیدہ نہیں۔ اماں ابا کا دیا ہوا ہے، ان کا ہزاروں ان کے روح زندہ ہیں تو اللہ انہیں سلامتی دے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیے اتنا قیمتی عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی چیز کا انکار نہیں ہوا۔ انکار ہوا ہے تو صرف اس اعلان ولایت غدیر کا انکار ہوا ہے۔ اور جب انکار ولایت غدیر ہے تو عزیزان گرامی، یہ عقیدہ جو ہمارے پاس آ جایا ہے، اس عقیدے کو منتقل کرنا چاہیے۔ کیسے منتقل ہوگا؟ اب امام رضا کی حدیث آپ کی خدمت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ جب امام سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ہم اہل بیت کے بیانات کو عام کیا تو یہ ظاہر ہے کہ شفاف پانی پینے والے کو کبھی بھی کرونا نہیں ہوگا۔ گندا پانی پیے گا تبھی تو کرونا ہوگا۔ عزیزان گرامی، سڑا کھانا کھانے ہی والا تو بیمار پڑتا ہے، اچھے کھانے کھانے والا بیمار نہیں پڑتا۔ کہا جب تک ہمارے پیغامات ہمارے چاہنے والوں کو سنائے جاتے رہیں گے کبھی وہ ہمارے دین سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو دین محمد و آل محمد سے وہی منحرف ہوگا
جس وقت ان کے بیانات نہیں بتائے جائیں گے۔ اب آئیے، یہ جو زندگی ہے، اب آپ کہیں گے بھائی آپ نے تو سب کو مرتد بنا دیا، اکثریت کو مرتد بنا دیا، تو ہم نے تھوڑی بنایا اکثریت کو مرتد، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اکثریت کو مرتد بنا دیں؟ قرآن خود فرما رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا، لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈالا ہے۔ تو اب آپ بتا دیجئے کہ دو چیزیں تو ہو گئیں، ایک اکثریت ہے جو جہنم میں جائے گی، تو ہم لے جا رہے ہیں جہنم میں سب کو، ہم تھوڑی جہنم میں لے جا رہے ہیں، بلکہ انسان خود اپنے عمل سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ جب تک کہ وہ مسلمان رہے گا، چاہے وہ مسلمان وہ والا مسلمان ہونا چاہیے جو مسلمان ابو ذر تھے، وہ مسلمان ہونا چاہیے جو سلمان تھے، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بتائیے کہ ہمارا کسی سے اختلاف کوئی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی چچا کا نام ابو لہب ہے؟ خاندانی چچا کا نام، حقیقی چچا نہیں تھے، نوجوانوں کو یہ بتا دوں، خاندانی چچا کا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب خاندانی چچا ہیں، لیکن ہم کو ان سے کوئی انسیت نہیں ہے، ان سے ہم کو کوئی محبت نہیں ہے، مگر بلال حبشی سے کیا ہمارا رشتہ ہے؟ لیکن بلال کی محبت دل میں ہے۔ ابو ذر تو غلام ہی تھے، ابو ذر سے نفرت نہیں ہے، تو معلوم ہوا ہمارے ہاں معیار رسول اللہ کی بزم میں آ جانا۔ اچھا، یہ پڑھے لکھے افراد یہاں بیٹھے ہوئے اور سب ماشاءاللہ مہذب ملک کے، مہذب غلط تو نہیں کہہ دیا، بہرحال بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ ملک کے یہاں پر سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ بتائیے کہ یہاں پر بہت سے حضرات ہیں جو ٹیچر وغیرہ بھی ہوں گے اور پروفیسر وغیرہ بھی ہوں گے، یہ بتائیے کہ جب آپ کلاس لیتے ہیں تو کلاس کے اندر کیا سارے کے سارے جو ہیں اسٹوڈنٹ ایک لیول کے ہوتے ہیں؟ کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی بہت جینیس ہوتا ہے، ایسا ہی تو ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے سب ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، فقط یہ ظلم ایک جگہ میں نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ بزم پیغمبر میں جو آ گیا کالا گورا سب صحابی ہو گیا، سب صحابی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ تو کچھ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، کون کس کا ہے، کون کس مرتبے پر ہے، لیکن نہیں، جو بھی یہاں آیا سب ماشاءاللہ صحابی، اور صحابی ہی نہیں ہوئے، حدیث بھی آ گئی۔ حدیث کیسی آئی؟ اصحابی کالنجوم، ہمارے جتنے بھی صحابی ہیں سب ستارے ہیں۔ اول تو حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اچھا، مان بھی لو کہ یہ سارے کے سارے ستارے ہیں، تو میں اب نوجوانوں کو تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہماری بات کو، لیکن ہمارے سارے بزرگ جو ہیں اس سے ان کے دل میں ایک مسرت کی لہر دوڑے گی۔ اچھا، مان لیا سارے ستارے ہیں، تو ستارے یکساں تو نہیں ہوتے، اس میں نحس ستارے بھی تو ہوتے ہیں، ستارے نحس بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر یہی حدیث مان لی جائے تو نہ جانے کتنے نحس اس میں ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے صلوات۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھ جائیں، تو یہ جتنے بھی ہیں یہاں کے اوپر تو نہیں بتا سکتا میں، یہاں کی مجھے خبر نہیں ہے، لیکن ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے اوپر جوس کی دکان پر صحیح کیلے بھی ہوتے ہیں، اور پلاسٹک کے کیلے اور سنترے کا جھرمٹ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں کے اوپر جو ہے وہ دکان کے اوپر جو ہے پلاسٹک کے کیلے بھی ہیں، پلاسٹک کے سیب بھی ہیں، پلاسٹک کی نارنگیاں بھی ہیں، وہ بھی لٹکا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ دیکھنے میں تو سنترا لگ رہا ہے، دیکھنے میں وہ کیلے لگ رہے ہیں، دیکھنے کے اندر وہ ہر چیز لگ رہی ہے، لیکن نہ اس میں جوس پایا جا رہا ہے، نہ اس کے اندر غذائیت پائی جا رہی ہے، نہ وہ بھوک مٹا سکتا ہے۔ عزیزو، کلمہ بھی اسی طرح کا ہے، کچھ کلمے پڑھنے والے وہ ہیں، دیکھنے میں تو وہ لگ رہے
رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ایسے نہیں ہے کہ جو جنت تک پہنچ سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب آگے بڑھیے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھ دوں۔ قرآن مجید جو فرما رہا ہے اور کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ قرآن کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ بے ایمانوں کو۔ بولیے کہ نہیں، اس میں کون سا تکلف ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ جب کہہ رہا ہے قرآن کی اے صاحبان ایمان، تو پتہ چلا کہ قرآن نے ان کو لفظ مومن سے یاد کیا ہے۔ اب لفظ مومن سے جب یاد کیا ہے تو اب نہ کہیے گا کہ قرآن ان کو کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا دعاکم الرسول، جب تم کو رسول پکارے تو ہاں کرو، آؤ، لما یحییکم، تاکہ تم کو حیات دے دے۔ اے پالنے والے یہ بتا دے کہ تو نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کہا جب نبی پکارے تو اس کی آواز پر لبیک لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات دے دے۔ اب میری اس مثال کو یاد رکھیے گا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، ہیں تو صاحب ایمان، لیکن کیسے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی حیات نہیں ہے، یعنی یہ وہی جوسر کی دکان کے اوپر والے کیلے ہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو اب معلوم ہے قرآن نے کہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کچھ، قرآن کہہ رہا معلوم وہ لٹکے ہوئے یہ کیلے اور سیب ہیں، لیکن اصلاً ان کو بس یوں ہی کہہ دیا ہے تاکہ دل شکنی نہ ہو، مگر زندہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم الرسول، جب تم کو نبی پکارے تو آؤ، لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ تم کو وہ حیات دے دے۔ اب عزیزان گرامی قرآن کہہ رہا ہے یعنی اگر کوئی نبی کے پکارنے اور بلانے پر نہ آئے تو حیات رکھتا تو ہے، لیکن یہ کون سی حیات ہے؟ حیات دو قسم کی ہے، حیات انسانی و ایمانی اور حیات حیوانی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ دو ہے، دو حیات ہے، ایک حیات حیات انسانی ہے اور ایک حیات حیوانی ہے۔ آپ دیکھیے گائے بیل کے اندر حیات ہے نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، اور وہ توانائیاں آتی ہیں، آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، سب تو چل رہا ہے، حیات تو ہے ان میں، لیکن وہ حیات انسانی نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ عقل و شعور اگر ہوتا تو وہ بھی مکلف ہوتے، لیکن مکلف بھی نہیں ہے تو عقل و شعور بھی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے لما یحییکم، تاکہ تمہارے نبی کے بلانے پر تم کو حیات مل جائے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں فخر الدین رازی، وہ اس آیت کی تفسیر میں ایک چیز لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گزر رہے تھے، لیکن نبی کو جب پہچانے گا آدمی تبھی تو خدا کو بھی پہچان سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو مفاتیح میں دعا ہے اللہم عرفنی حجتک ان لم تعرفنی حجتک لم عارف رسولک، اے پالنے والے مجھے امامت شناس بنا دے، یہی تو اس کا ترجمہ ہے، اے پالنے والے مجھے امامت شناس بنا دے، امام کی معرفت نصیب فرما دے۔ اگر میں نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو یاد رکھنا معصوم کے جملے ہیں کہ اگر امامت کی معرفت نہیں ہوئی تو رسول کو نہیں پہچانیں گے، اور جب رسول کو نہیں پہچانیں گے، لم عارف رسولک جب ہے، جب رسول کو نہیں پہچانیں گے تو خدا کو کہاں سے پہچانیں گے؟ معلوم ہوا امامت پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد رسالت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کے
پھر جا کر کے خدا کا مرحلہ ہوتا. جب نبی کو نہیں پہچانیں گے. چلیے بات آ گئی تو ذرا سا ذکر کر دوں اور دیر تو نہیں کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بہت مشہور کتاب ہے. اب اس پر لکھا ہوا تو ہے صحیح ہے, پتہ نہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, ہم کیا کریں, لکھا ہوا ہے صحیح اس کے اوپر. اب جب اس پر صحیح لکھا ہے تو ہم کو کہہ دینے میں کیا, جب خدا کہہ دے رہا ہے بے دینوں کو مومن کہہ رہا ہے تو ہم کو بھی صحیح کہہ دینے میں کوئی تکلف نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب وہاں کے اوپر جو عمل ماہ مبارک شعبان کا ذکر جہاں کیا گیا اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دل کا آپریشن ہوا, دل کا ان کے آپریشن ہوا. اچھا ایک ایک چیز کی خبر ان لوگوں کو تھی, بڑے ہوشیار لوگ تھے کہ پیغمبر کے دل کا آپریشن سینہ چاک کیا گیا. اچھا سینہ چاک کرنے والی بات ہر آدمی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ کا سینہ چاک کیا گیا اور لیزر سے کیا گیا تھا, تبھی تو. ہاں اس لیے کہ کوئی چھری وری ہوتی تو کوئی تو بیوی بتا دیتی کہ میں جب ان کے ساتھ تھی تو میں نے دیکھا سینہ کٹا ہوا تھا. کسی ایک بیوی نے نہیں بتایا. یعنی لیزر سسٹم تھا وہاں کے اوپر جو پیغمبر کا دل نکالا گیا. اچھا یہیں تک تو بات چلیے مان بھی لیا. اس کے بعد جو بات ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کا دل نکالا گیا, اس کے اندر پتہ نہیں کیا تھا اور کوئی کالا نقطہ اقطہ تھا, اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد زمزم سے دھویا اور دھو کے فٹ کر دیا. آپریشن فٹ ہو گیا, آپریشن کامیاب ہو گیا, فٹ ہو گیا بالکل. دل زمزم کے پانی سے دھو دیا. عزیزو لکھنے والے کو نہ شعور آیا, اگرچہ صحیح میں ہے مگر لکھنے والے کو کچھ تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بتائیے زمزم نکلا کیسے ہے. عزیزو یہ بتائیے زمزم نکلا کیسے ہے. زمزم اسماعیل کے ایڑیوں سے نکلا ہے. یہ بتائیے اسماعیل افضل ہے یا نبی اکرم افضل ہے. اس کو اتنا شعور نہ ہو کہ نبی کا قلب دھویا جا رہا ہے زمزم سے. ارے ہمارے اور آپ کے قلب دھو دیے جائیں تو نورانیت آ سکتی ہے. افضل الانبیاء کے قلب کو دھویا جائے وہ زمزم سے, ایڑی سے نکلا ہوا پانی. تو عزیزو یہ تو ہے, بس کیا کہنا ہے. اب اسی طرح کا اسلام ملے گا تو نتیجہ یہ ہوگا اس اسلام میں. ہاں بس اب آئیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم الرسول, اے صاحبان ایمان, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان جب تم کو نبی بلائے تو آؤ, لما یحییکم تاکہ تم کو حیات دے دے. معلوم یہ ہے کہ حیات تو نہیں ہے, حیات اسی کو کہتے ہیں جو حیات ایمانی ہو. اب تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے, مجھے کہیں نہیں ملتا کہ نبی نے کبھی کسی کو بلایا ہو, کبھی نبی نے کسی کو بلایا ہو ارے چلو نماز کا وقت ہو گیا, نہیں بلایا. ارے چلو روزہ رکھ لو, روزے کا وقت ہوا, نہیں بلایا. ارے چلو کچھ نبی نے فرمایا ہوتا. کہیں اگر کچھ مل بھی رہا ہے تو چھوٹی بہت آمنے سامنے والوں سے پیغمبر نے کچھ فرما دیا. لیکن بلایا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں نے دیکھا تاریخ میں, اور وہ کہاں بلایا ہے, جب 1,24,000 کا مجمع جمع ہوا وہاں بلایا ہے نبی اکرم نے. جب وہاں بلایا ہے تو عزیزان گرامی یہ ہے وہ حیات جو پیغمبر دینا چاہتے تھے کہ اگر تم نے امامت کے عقیدے کو مانا تب تم زندہ رہو گے. اگر عقیدہ امامت تم میں نہیں پایا جا رہا ہے, تم دیکھنے میں تو انسان ہو مگر انسان حقیقی نہیں ہو, بلکہ تم چلتے پھرتے ایک لاشے کی کیفیت رکھتے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اچھا شبی صاحب آپ پیچھے بیٹھا کیجئے, آپ کا آگے بیٹھنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. پیچھے رہیں گے تو کچھ تو آواز آئے گی پیچھوں سے بھی. ایک اور مل جل کے صلوات. اب آئیے میں اپنے
سامعین میں جتنے بھی میرے نوجوان ہیں ان کو ایک دوسرے رخ سے اہمیت امامت کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ اس عصمت کا تذکرہ میں نے اس دن کر دیا تھا، لیکن آج دوسرے رخ سے۔ اور جتنے ہمارے انبیاء کرام ہیں 1,23,999 پیغمبر کے علاوہ، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب معصوم ہیں۔ جب یہ سب معصوم ہیں تو ان کی عصمت اور ہمارے ائمہ کی عصمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی عصمت میں اور ان کی عصمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے ایک لفظ میں بتاؤں، اس کے بعد قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بھی چیز تو یہ ہے کہ انبیاء کو پرانی باتوں کا علم تھا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ کے بعد دو تین نبی اور آئے، مگر وہ تابع شریعت حضرت عیسیٰ تھے۔ تو جناب عیسیٰ کے بعد والے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے نبی آدم سے لے کر کے اپنے زمانے کی ساری تاریخ جانتے تھے، ساری تاریخ وہ جانتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے بعد آنے والے حالات سے وہ بے خبر تھے۔ ان کو اپنا ماضی معلوم تھا، اپنے بزرگوں کا ماضی معلوم تھا، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کی ان کو خبر نہیں تھی۔ اس کو روایت کہتی ہے ما کانا و ما یکون۔ انہیں کانا کا علم تھا، گزری ہوئے حالات کا علم تھا، ہونے والے حالات کا علم نہیں تھا۔ ایک تو فرق یہ ہے۔ ایک صلوات پہلے پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ میں بہت زیادہ نہیں تھکاؤں گا آپ کو۔ مجلسوں کے لیے سنڈے رکاوٹ نہیں بنتا، ذوق انسان کا ہونا چاہیے، سنڈے منڈے کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے انبیاء کی علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت ہمارے ائمہ کی عصمت کے مقابل میں نہیں ہے۔ اب آئیے میں اس کی دلیل قرآن مجید سے دوں۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب یوسف سلام اللہ علیہ جب مصر کے بیچے گئے اور وہاں پر وہ پہنچے تو وہ پورا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جناب زلیخا علیہ السلام نبی کی بیوی ہے، میں احترام تو کروں گا، مگر آپ یہ چاہیے کہ ہر جگہ میں علیہ السلام لگا دے تو وہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں زلیخا کے لیے لگا دوں گا، لیکن آپ چاہیے کہ ہر نبی کی بیوی کے ساتھ لگا دوں تو میں خدیجہ کے علاوہ کہیں نہیں لگا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ تو جناب زلیخا کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ عاشق حضرت یوسف ہو گئی۔ جب عاشق حضرت یوسف ہو گئی تو وہاں عصمت کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ہمت بہی و ہمہ بہا لولا ان رعا برہان ربہ۔ وہاں قرآن مجید کہتا اگر یوسف میں عصمت نہ ہوتی، توجہ، اگر یوسف کے پاس عصمت نہ ہوتی تو یوسف بھی وہ عشق کی طرف مائل ہو جاتے، مگر عصمت نے یوسف کو زلیخا کی طرف مائل ہونے سے روک دیا۔ معلوم ہوا عصمت یوسف نے اتنا عمل کیا کہ ان کو زلیخا کی طرف مائل ہوتے ہوئے نہیں مائل ہونے دیا، روک دیا ان کو، وہ مائل نہیں ہو سکا۔ ہمت بہی وہمہ بہا، وہ ان کی طرف عاشق ہو رہی تھی مگر یہ ان کے عاشق نہیں ہوئے۔ یہاں تک میں آپ کے ذہنوں کو لاؤں، یہیں پر آیت کو روک دے رہا ہوں، اب آگے بڑھیے۔ واقعہ ہے 148 کے بعد کا۔ 148 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور پشتینی قاتل جتنے ہیں انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا۔
امام کو جب قید کیا تو ظالم قید سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو قید کر دیں گے تو ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ان کے چاہنے والوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ رشتوں کا ربط بدن سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، دل سے رشتوں کا ربط ہوتا ہے۔ جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب قید کر دیا پشتینی قاتلوں نے، یعنی ہارون رشید نے قید کیا، جب قید کیا تو قید کے بعد وہ یہ سمجھ رہا تھا ان کا رابطہ ان کے چاہنے والوں سے ٹوٹ گیا۔ اچھا، وہاں کے حالات، اس دور کے حالات میں ایک چیز ملتی ہے جو آج ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب امام کو قید کر دیا گیا تو ایک امام کا چاہنے والا اس قید خانے اور زندان کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب اس قید خانے اور زندان سے علیکم السلام قید خانے اور زندان سے جب گزرنے لگا تو عمدن اس نے اپنے کو قید خانے کی دیوار کے قریب کیا اور اپنا شانہ رگڑتا ہوا دیوار سے چلا۔ وہاں کے محافظ نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، سیدھے چلنا چاہیے، تم دیوار سے۔ اچھا میں سمجھ گیا، تم شیعہ لگتے ہو، تم شیعہ لگتے ہو۔ اب اس نے جو بے عذر کیا ہو وہ تو تاریخ کے اندر نہیں ملتا، لیکن عزیزو اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اگر کسی مکان میں بھی امام ہوتے ہیں تو چاہنے والے اس کو متبرک سمجھ کے ہاتھ سے چومتے ہیں، اپنے بدن کو مس کرتے ہیں۔ اگر آج علم اور تعزیے اور پنجوں اور ان متبرک چیزوں سے اگر ہم آج اپنے کو مس کرتے ہیں تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عین مطابق محبت ہے۔ اور بچوں کو اگر کوئی اپنے ہمراہ لائے تو اسے مائل کرنا چاہیے کہ وہ جا کے پنجے اور علم کو چومے، وہ تابوت پر ہاتھ رکھے تاکہ بچوں میں عادت پڑے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو لا رہی ہیں اور وہ اگر ابھی شعور نہیں رکھتے تو لے جائیں اور لے جا کر کے اس کو اسی متبرک چیزوں کے اوپر اسے مس کریں تاکہ بچوں کے ذہن میں ان تبرکات کی عظمت کا نقش ابھرتا رہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی جب ایسی جگہوں سے گزریں تو اپنے بچوں کو اور خود بھی بڑھتے ہیں تاکہ ہمارے عمل کو دیکھ کے بچے بھی عمل کرنا شروع کریں۔ ایک صلوات پہلے پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ تو وہ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ آپ کے ذہنوں سے آئے نکل گئی، مگر میرے ذہن سے ابھی نہیں نکلی ہے، میں اسے مکمل کروں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے انبیاء کی عصمت ہمارے ائمہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ ہمارا بیان کا حصہ تھا۔ اب میں نے وقت میں آیت قرآن کی پڑھ دی، سورہ مبارکہ یوسف کی، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر عصمت نہ ہوتی تو جناب یوسف مائل ہو جاتے زلیخا کی طرف۔ اب آئیے قید خانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور محافظین نے خبر دی، محافظین نے خبر دی کہ آپ نے ان کو قید کر دیا، سمجھ رہے ہیں آپ کہ قید خانے میں رہنے کے بعد سے اب ان کی طرف کوئی مائل نہیں ہوگا، نہیں لوگ آ رہے ہیں مخصوص بلا سبب اسی گلی سے گزر رہے ہیں جہاں قید خانہ ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا، ابھی دلوں سے محبت نکلی نہیں ہے؟ کہا نہیں، دلوں سے محبت کیا، وہ گلی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ادھر سے گزر رہے ہیں۔ کہا اچھا، اب میں انہیں اور بدنام کروں گا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو، ایک نامناسب خاتون کو قید خانے میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہ جب قید خانے میں پہنچی ہے تو امام کے حالات زندگی میں یہ ہے کہ امام ایک وضو سے نماز صبح بھی پڑھتے تھے، مغربین میں جو وضو فرماتے تھے اسی وضو سے امام نماز صبح بھی پڑھتے تھے۔ اتنا طولانی وقفہ عبادت میں امام گزار رہے ہوتے تھے۔ تو جب یہ خاتون پہنچی ہے امام کی خدمت میں تو یہ اپنے
انداز و ادا کے ساتھ امام کو اپنی طرف مائل کر رہنا چاہتی ہے۔ امام کا سجدہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب امام کا سجدہ بڑھنے لگا اور امام متوجہ نہیں ہوئے تو یہ تو امام کو متوجہ کر رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ قبلے کی طرف حوریں آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد دست ادب جوڑ کے امام سے کہتی ہے کہ مولا کچھ حکم ہو تو فرمائیے۔ جب اس نے انہیں دیکھا کہ یہ حوروں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے، اب قریب سحر آئی۔ جب قریب سحر آئی تو قریب سحر ایک مرتبہ وہ فاحشہ عورت جو گئی تھی دامن عصمت کو داغدار کرنے، اب تاریخ کہتی ہے کہ جب سحر کا وقت آیا تو وہ بھی امام کے پائینے پاس سر سجدے میں رکھ کے وہ ذکر جو امام کر رہے تھے وہی کر رہی تھی۔ بس یہ واقعہ یہاں تک لایا، اب پتہ چلا کہ یوسف کی عصمت وہ ہے جو انہیں بچاتی ہے، لیکن جب پیغمبر کی نسل و ذریت کی عصمت وہ ہے جو کہ فاحشہ کو دیندار و مومن بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر محمد و آل محمد صلوات۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے ہمارے ائمہ کی تاریخ حیات، جس کی طرف تین پہلو کی طرف جس میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ائمہ طاہرین کا عقیدہ ہی ارتداد سے بچاتا ہے، اور ہمارے عقیدہ ائمہ طاہرین پر ایمان ہم کو حیات معنوی اور حیات ایمانی دیتا ہے۔ اگر یہ ائمہ طاہرین نہ ہو تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن لوگوں کو قرآن مجید نے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، اب انعام کے معنی کیا ہیں؟ بس اسی کے اوپر اپنی مجلس کو تمام کروں گا۔ زمانہ ہے زمانے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ یہ علاقائی صلوات تو نہیں چاہیے، اور مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھیے میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ مگر آپ یاد رکھیے گا، انعام قبلہ و کعبہ بھی تشریف فرما ہے، انعام میں فقط تین ہی جانور آتے ہیں، انعام میں صرف تین ہی حلال گوشت جانور آتے ہیں، انعام میں اور تین کے علاوہ چار کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، اور چاہنے والا پٹ پٹا کے دشمنوں کے ہاتھ سے آیا، اور جب پٹ پٹا کے دشمنوں کے ہاتھ سے آیا اس نے امام سے کہا کہ مولا مجھے تو پکڑ لیا تھا اور خوب پیٹا مجھے، اور اس کے بعد کہنے کہو فلاں حق ہے، فلاں حق ہے، فلاں حق ہے۔ تو امام نے کہا کیوں نہیں کہہ دیا نعم؟ تو کہا مولا نعم کیسے کہہ دیتا، ہاں کیسے کر دیتا؟ امام نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ نعم کی جمع انعام ہے، تم اگر یہ کہہ دیتے ہاں تو تم بچ بھی جاتے، اور تم نے گویا کہ ان تین کو اپنے سامنے رکھا تھا، ان کا اقرار نہیں کیا، تم نے جانوروں کا اقرار کیا ہے، انسانوں کا اقرار نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عقیدے کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر مضبوط عقیدہ ہے، جس آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہوتے ہیں جو گملوں میں لگائے جاتے ہیں انہیں کہیں بھی ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے، گملے کے درخت ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے یہاں درخت ہیں ان کو ہلایا بھی نہیں جا سکتا اور ان کو یہاں سے وہاں کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر عقیدہ اہل بیت مضبوط ہے تو کوئی کسی کو بہکا نہیں سکتا ہے، اور اگر عقیدہ اہل بیت مضبوط نہیں ہے تو انسان پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی ہمارے اس وقت کے ناظرین اور سامعین ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ عقیدہ اہل بیت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آئیے آج شب نہم ہے، جو وقت مجلس کا تھا وہ قریب قریب پہنچنے والا ہے۔
شب نہم ہے، اور شب نہم کے معنی یہ ہے کہ آج آپ نے جو تاریخ طے کی ہے وہ تاریخ شہادت شبیہ پیغمبر ہے۔ شب نہم ہے، جو زندہ رہے گا تو پھر ادا کے اوپر فرش ادا پر بیٹھے گا اور روئے گا، اور جو چلا گیا تو پھر اس کا یہ سلام آخر ہے۔ شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر، یقیناً جس وقت امام حسین رخصت کر رہے تھے تو امام حسین نے خدا کو مخاطب کیا۔ امام حسین علی اکبر کو رخصت کرتے وقت خدا کو مخاطب کرتے ہیں، خدا کو مخاطب کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہم غلام، اے پھالنے والے تو گواہ ہے نا، میں آج اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، اس کی رفتار، اس کی گفتار سب تیرے نبی سے ملتی جلتی ہے۔ اور یہ رخصت کر کے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تو امام نے رخصت کر دیا۔ علی اکبر میدان میں ابھی چند قدم گئے تھے کہ انہیں محسوس یہ ہوا کوئی زمین پر گرا ہے، مڑ کے جو دیکھا کوئی اور نہیں ہے، وہ حسین ابن علی تھے، وہ 52-58 سال کا بوڑھا باپ تھا۔ جناب علی اکبر نے راہوار کو روکا، اور روکنے کے بعد پوچھا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آپ آ رہے ہیں؟ کہا اے بیٹا تم نے نہیں دیکھا میدان شہادت میں قربانی لے کے آیا ہوں، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور چلتے چلتے امام نے پھر ایک جملہ کہا، اے بیٹا جب تک میں نظر آؤں تم مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ صاحبان اولاد یاد رکھے، امام حسین نے یہ فرمائش کی، اور فرمائش کرنے کے بعد علی اکبر میدان قتال میں گئے۔ اور جب میدان قتال میں علی اکبر گئے ہیں تو جانے کے بعد جو شہزادے نے جنگ کی ہے وہ جنگ آپ کو یاد ہے۔ بس ایک وقت وہ آیا کہ جناب علی اکبر نے وہ سلام نہیں کیا جو سلام تمام شہداء نے کیا تھا۔ تمام شہید یہ کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے سرور عالم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ مگر علی اکبر نے سلام کی روش بدل دی اور کہا یا بتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ عزیزان گرامی معلوم ہو یہ انداز کیوں بدلا؟ عزیزان گرامی جس وقت آئے ہیں پہلا حملہ ختم کر کے اور کہا بابا پیاس لگ رہی ہے، تو بتائیے جوان نے پانی مانگا، اور ساقی کوثر کے بیٹے سے پانی مانگا، جس کی دادی کے جہیز میں دریا تھا اس نے پانی مانگا ہے۔ عزیزان گرامی جس وقت پانی مانگا امام نے برجستہ کہا اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ عزیزان گرامی جب کہا دہن میں دے دو، دہن میں رکھی زبان اور نکال لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ عزیزو علی اکبر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے بابا کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے، لہذا جواب سلام دے نہیں پائیں گے۔ فوراً جواب سلام کی جگہ کہا یا بتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ جب یہ کہا امام حسین نے ایک جملہ کہا، کمر تو کل ٹوٹ چکی تھی، الان انکسر ظہری، عباس نے کمر توڑ دی تھی، اس کے بعد آج فرمایا یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے بیٹے اے میرے لال دنیا کی زندگی کے اوپر خاک ہے۔ یہ جناب علی اکبر کی آواز کے اوپر امام نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب امام نے یہ فرمایا اے بیٹا دنیا کا مزہ جاتا رہا، مگر علی اکبر کے زخمی بدن تک پہنچنا تھا، نہیں پڑھ سکتا میں۔ 3 موقع ایسے ہیں جہاں اہل بیت کی نگاہوں کے آنکھ سامنے اندھیرا ہو گیا۔
ان میں سے ایک موقع یہ تھا امام کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اس راستے سے وہ لاش علی اکبر تک پہنچتے. امام نے ایک مرتبہ پکار کے کہا اے بیٹا علی اکبر ارے ذرا بولتے تو رہو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے ارے میں تمہارے قریب پہنچ جاؤں. عزیزان گرامی کیا آواز دی ہوگی مجھے نہیں معلوم, شاید بار بار یہ کہا ہو یا بتا حسین قریب پہنچے. جب امام حسین قریب پہنچے ہیں دیکھا کہ سینے پر ایک ہاتھ ہے, سینے پر ایک ہاتھ ہے اور خون ابل رہا ہے اور دم آخر ہے. امام نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ علی اکبر نے جواب دیا بابا انی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہا امتحان حسین ابن علی شروع ہوا. آواز میں دوں گا ابراہیم آؤ, ارے یعقوب آؤ, حسین امتحان دے رہے ہیں. جیسے ہی یہ کہا امام نے آستین چڑھائی ارے گھٹنے کو زمین پر رکھا اور جب ہاتھ پر زخم رکھا ہے ارے جب برچھی کو نکالا کلیجہ باہر آ گیا, آخری ہچکی آئی. بابا ہمارا سلام آخر جزاکم ربکم. عزیزان گرامی اب حسین کیا کرے؟ اللہ سے علی اکبر اٹھائی نہیں جاتی. 3 مرتبہ اٹھانا چاہا, جب نہیں اٹھی آواز دیا خیمے سے بچوں آؤ ارے علی اکبر کی میت لے چلو. عزیزان گرامی ابھی علی اکبر کی میت کے لیے بچے نہیں نکلے مگر زینب پہلے پہنچ گئی. اے میرے ماں جائے ارے میں تمہارے لال کا پرسا دے رہی ہوں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں, پروان چڑھا لوں ٹھہرو علی اکبر تمہیں دلہا تو بنا لوں, پروان چڑھا لوں پھل برچی کا کھائے ہوئے لیٹے ہو زمین پر. اے لال میں کس طرح کلیجے کو سنبھالوں, پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں. اے لال تیرے بیاہ کی زینب کو ہوس تھی, اے خون بھرے ہاتھوں میں مہندی تو لگا لوں, پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں. یوں گھر سے میرے لال کو لے جائیں نا حضرت, ارے سایہ کریں آنچل کا میں بہنوں کو بلا لوں, پروان چڑھا لوں ارمان نکالوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں,
پروان چڑھا ٹھہراؤ جنازے کو میں حسرت تو نکالوں ارمان بھرے لال کا ارمان نکالوں پروان چڑھا پہنا کے ذرا دیکھ لو پوشاک شہانی ارے تابوت پہ پھولوں کا میں صحرا تو چڑھا لوں پروان چڑھا لوں ارمان چڑھا ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں پروان چڑھا لوں یا حسین 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 یا 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 حسین ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی
مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں، پھر لے کے بلائے تمہیں جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر، اے ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، اے ہے علی اکبر. Thank you.
رخصت کربلا 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 اب امتحان صبر سرور دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر وقت رخصت باپ کا بیٹے کو مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کا بیٹے کو مڑ کر دیکھنا دور تک جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ کیسے حسین ٹھوکریں کھا کھا کے خود سنبھلا کہ یہ کیسے حسین اے علی اکبر ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا ماں کے ارمانوں کی چادر کا امامہ سر پہ ہے فاطمہ صغرا کی آنکھوں کا اجالا سر پہ ہے بگڑے گا ایک پل میں کتنوں کا مقدر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا دوش پر بکھری ہوئی زلفیں اڑاتی تھی ہوا بکھری زلفوں سے نکھرتی جا رہی تھی کربلا موت کی جرت نہیں تھی آنکھ بھر کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا اٹھ رہا ہے گر رہا ہے ایک پردہ بار بار اٹھ ہے گر رہا ہے ایک پردہ بار بار ام لیلا کا یہ خیمہ ہے میرے پروردگار ام لیلا کا یہ خیمہ ہے میرے پروردگار لاش جب آئی تو مر جائے گی مادر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا ہائے مقتل گھٹنیوں کے بل چلا ہے ایک پدر ہائے مقتل گھٹنیوں کے بل چلا ہے ایک پدر کہتا ہے آواز دے مجھ کو میرے نور نظر کہتا ہے آواز دے مجھ کو میرے نور نظر کھو گئی بینائی میری میرے دل بر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا اے حسین ابن علی جاؤ نہ اکبر کے قریب اے حسین ابن علی جاؤ نہ
اکبر کے قریب. ظلم ایسا ہو گیا ہے تاب لا سکتے نہیں. ظلم ایسا ہو گیا ہے تاب لا سکتے نہیں. کیا گوارا ہے سینے کے اندر دیکھنا. وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. مرتے دم اکبر کو ڈر ہے ماں نہ آ جائے کہیں. مرتے دم اکبر کو ڈر ہے ماں نہ آ جائے کہیں. بہہ رہا ہے خون میرے سینے سے رنگی ہے زمین. بہہ رہا ہے خون میرے سینے سے رنگی ہے زمین. کہہ دو اماں سے مجھے یوں نہ تڑپ کر دیکھنا. وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. بابا میری ماں میرے غم کو اٹھا سکتی نہیں. بابا میری ماں میرے غم کو اٹھا سکتی نہیں. نیند ایسی آ رہی ہے ماں جگا سکتی نہیں. نیند ایسی آ رہی ہے ماں جگا سکتی نہیں. زخم میرا ماں کی نظروں سے بچا کر دیکھنا. رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. وقت رخصت باپ کو بیٹے کا مڑ کر دیکھنا. کربلا 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 اب امتحان صبر سرور دیکھنا. حسین میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، سب سن کے جواب دیں، اکبر میرا سحر والا اکبر، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، 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 لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں
تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں سے ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے جی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے جی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے جی وہ اذاں اکبر ان ضرورات بلاؤں میں کیسے تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا بلاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر یا حسین 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 آواز آ رہی ہے ایک سینہ سنا سے، آواز آ رہی ہے
ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ اکبر کے کھلے گے سو، اکبر کے کھلے گے سو، دیکھے نہ گئے شاہ سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے اکبر کے کھلے گے سو، اکبر کے کھلے گے سو، دیکھے نہ گئے شاہ سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے میں نے دیکھا شاہ کو آتے، ہر شے لرز رہی تھی، کربل کی پاک دھرتی سلوات پڑھ رہی تھی، پیغام کوئی اکبر، پیغام کوئی اکبر، کیا کہے صغرا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے میں نے دیکھا شاہ کو آتے، ہر شے لرز رہی تھی، کربل کی پاک دھرتی سلوات پڑھ رہی تھی، پیغام کوئی اکبر، پیغام کوئی اکبر، ہم کیا کہیں صغرا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے بیٹے جواں کا لاشا مقتل میں دیکھا تنہا، خم ہو گئی کمر تو جھکتے ہوئے شاہ نے کہا، ایک بار اٹھو اکبر، ایک بار اٹھو اکبر، کیوں روٹھے ہو بابا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے بیٹے جواں کا لاشا مقتل میں دیکھا تنہا، خم ہو گئی کمر تو جھکتے ہوئے شاہ نے کہا، ایک بار اٹھو اکبر، ایک بار اٹھو اکبر، کیوں روٹھے ہو بابا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ دریا کے شور میں تھا اکبر جواں کا ماتم، شبیر کے پسر کے لختے جگر کا ماتم، ماتم کی صدا لوگوں، ماتم کی صدا لوگوں، ہے آتی تھی ہر جا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز آ رہی ہے، ایک سینہ سنا سے آواز
یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 بازار کے منظر کو اور اپنے کل سر کو بھولی نہیں ہے بازار کے منظر کو اور اپنے کل سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیابا کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں فیضا کو میرے بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا غم اس کا میرے بھائی یہ نام پہ جاتا تھا رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں ایک چاند تا بدلی میں چپ تھا نکلتا تھا پردہ دار خیمے کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے ہائے رخصت اکبر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں فیضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا غم اس کا میرے بھائی یہ نام پہ جاتا تھا رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولے نہیں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو
لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ بول ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بڑھتی ہے، میں سمجھتا
ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیج پر پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ اس لاش جواں اٹھائے ہوں ایریا خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اما ذرا مٹاتی آتی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک یا سلطان ابا الحسن علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔